الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاہرنا ونور باطننا ورحیمنا وکریمنا محمد وآلہ وأصحابہ أجمعین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين دی روز بستان سرا ماتودیان خوشنوا پڑھتے تھے نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ بلبلے بیچار سور لے لے ہر ایک بل کے بو کرتے تھے پام گفتگو کشفت جا بچمالے کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوں نے کہتی تھی اپنے شوق میں حسن جبی افسانے چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ میں، نہ دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں۔ اے بلبل اے اونچے احمدی، دیکھے نہیں تو قصور ان کا ہے، حقیقت ہے نحال جی یہ ظاہر کجے سری، ونن ون بری کو بر ابرے کی نگی۔ یہ سندھی میں نے بیت پڑھا حضور عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس کا معنی مفہوم یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو کرب و بلا کا واقعہ پیش آیا، اگر اس کی حقیقی معنوں میں مفہوم بیان کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، تو دنیا میں جتنے اللہ کی یہ درخت ہے اس کی حقیقت سن کر وہ جل جائے۔ اتنا درد اہل بیت کے ساتھ جو ظلم کیا گیا۔ مختصر حاضری دیں گے آپ نے اور میرے ساتھ مل کر، ہم نے اپنے اپنے حصے کی حاضری لگانی ہے۔ میں اکثر یہ بتایا کرتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام، صرف میری طرف توجہ تو دو چار باتیں، زیادہ ٹائم میں مختصر محفل ہے، صرف حاضری لگانی ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی بازار میں بک رہے تھے، آپ کو خریدار خریدنے کے لیے آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین اور جمیل تھے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، یہ قرآن میں ذکر ہے۔ تو جب آپ کو مصر میں خرید رہے تھے، بڑے بڑے خریدار آئے، دینار درہم اشرفیہ لے کر، علامہ صاحب خریدار بڑے بڑے دینار درہم لے کر آئے، بھائی خریدار حضرت یوسف کو خریدنا ہے۔ ان میں ایک خاتون بھی تھی، وہ خریدار جو صف میں بیٹھے ہوئے تھے نا، جب کھڑے ہوئے تھے، وہ ایک خاتون بھی آئی، وہ بھی ان خریداروں کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اب اس کے پاس نہ دینار ہے نہ درہم ہے، کچھ اتنی طاقت ہے نہیں، مگر وہ خریداروں کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ کسی نے پوچھا، اماں تو بھی یوسف کو خریدے گی؟ انہوں نے کہا بیٹے خریدنے کی طاقت نہیں ہے، دینار درہم تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ تو کہا پھر اماں اس خریداروں کی صف میں کیوں بیٹھی ہے یا کیوں کھڑی ہے؟ کہا کہ بیٹے صرف اس لیے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم اپنے محبوب نبی یوسف کے بارے میں کہے گا کہ میرے یوسف کو خریدنے والے وہ خریدار کہاں ہیں؟ جب وہ خریدار کھڑے ہو جائیں گے تو ان کی صف میں بھی کھڑی ہو جاؤں گا۔ سمجھ میں نہیں یہی بات؟ جو خریدار تھے تو اللہ فرمائے گا کہ میرے یوسف کو خریدنے والے وہ کہاں ہیں؟ جب وہ کھڑے ہوں گے تو میں بھی کھڑی جاؤں گی، اللہ خریدار میں میرا نام بھی ہے۔ تو ہم اہل بیت کی شان کو بیان کر نہیں سکتے، انبیاء کی بیان کر نہیں سکتے، ہاں
مگر اتنا تو اپنا ایمان کا عقیدہ اپنا عقیدہ ہے کہ قیامت کا دن جب حساب کتاب ہوگا نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسن حسین جب محشر کے میدان میں آئیں گے اور میرے مصطفیٰ کہیں گے کہ میرے حسین کے ذاکر کہاں ہے، کھڑے ہو جائے، جب حسین کے ذکر کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے کہیں گے ہم بھی حاضر تھے حضور، ہم حسین حسین کو ماننے والے ہم بولو نا یار۔ ہم نے حضرت امام حسین کو یہ دل بھی دیا ہے، یہ جان بھی، جو انسان جس سے پیار کرتا ہے وہ اس سے بہت ہر چیز قربان کرتا ہے۔ تو آپ میرے ساتھ حضرت امام حسین کی شان میں دو چار میں کلمے پڑھوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں، مشکل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جس طرح محبت کا سما ہے نا اس طرح رہے، اور اللہ کریم اس طرح ہمارے چہروں کو سلامت رکھے، اور جب ہم گھر میں جائیں سونے لگے، سبحان اللہ، جب ہم ادھر سونے لگے ہماری قسمت جاگ اٹھائے اور مدینے کے محبوب میں دیدار کرا جائے۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو امام بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی، یہ دل بھی حسین، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو امام بھی حسینی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسین، یہ جان بھی حسینی ہے، رونق مساجد میں شبیر کے سجدے سے، اگر مولا حسین یزید پطلیت لعنتی کے خلاف کھڑے نہ ہوتے تو یقین جانے یہ آج مسجدیں بھی نہیں ہوتی۔ اس نے شریعت کو اتنا بگاڑ دیا تھا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں نانا کے دین کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا، ایک فاسق فاجر ہے، اگر یہ ظلم کرے گا اس دین کی خاطر میں اپنے سارا خاندان کو قربان کر سکتا ہوں مگر دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہے رونق مساجد میں شبیر کے سجدے سے، ممبر بھی حسینی ہے، سمجھ نہیں آ رہا، ممبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، جبریل جلاتا ہے حسنین کے جھولے کو،
لگتا ہے کہ آقا کا دربار بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، نسلوں سے غلامان پنجتن مرے لوگوں، میرا باپ بھی حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی ہے۔ میرا باپ بھی حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی ہے، سارے مل کے یہ دل بھی حسین، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو امام بھی حسینی ہے۔ تمام تعریف اللہ کریم کی ذات و برکت کے لیے جو تمام کائنات کے خالق اور مالک ہے۔ اللہ کریم کی ذات بے مثل، بے مثال اور بے نظیر ہے۔ اللہ کی ذات میں اور صفات میں نہ کوئی برابر ہے اور نہ کوئی شریک ہے، اکیلی ذات ہے۔ تمام کائنات، تمام انبیاء، تمام رسل میرے اللہ کریم کے محتاج ہے، اللہ کریم کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سید کائنات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لفظ جگر لجپال مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر لاکھوں کروڑوں صلاۃ والسلام۔ اللہ کریم آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی یہ بابرکت محفل سید شہداء مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سجائی گئی ہے۔ یقیناً دوستو، 10 محرم الحرام کو اہل بیت اطہار نے جو دین کے خاطر قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، رہتی دنیا تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ مولا حسین اہل بیت اطہار میں صحابی رسول ہے۔ آپ بڑی شان اور بڑے مرتبے والے امام ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین علی مقام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ پیار کیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ولادت و شہادت مدینہ شہر میں ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنی گود میں لیا۔ 2-4 باتیں میں عرض کر دوں کہ امام علی مقام کی شان کتنی تھی۔ اس شان کے بعد پھر بھی ظالموں نے نواز رسول کو کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ اتنی شان والے صحابی ہیں، اہل بیت ہیں۔ حضرت جامی رحمت اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گود میں 2 ننھے چھوٹے بچے تھے، ایک تھا ابراہیم اور ایک تھا حسین۔ ابراہیم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرزند تھا، چھوٹے ہیں، میرے آقا دونوں سے پیار کر رہے ہیں، ابراہیم سے بھی پیار کر رہے ہیں، حسین سے بھی پیار کر رہے ہیں۔
اتنی دیر میں روایت آتی ہے کہ جبرائیل امین اللہ کی بارگاہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام لے کر آئے، اے محبوب نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ درود پڑھتا ہے، اللہ نے یہ پیغام دیا۔ پیغام یہ دیا، یہ دونوں جو شہزادے آپ کی گود میں ہیں، ان دونوں میں سے ایک اپنے پاس رکھے اور ایک کو میں اپنے پاس بلا لوں۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ اے محبوب نبی، ان دونوں شہزادوں میں سے ایک اپنے پاس رکھے اور ایک میں اپنے پاس بلا لوں۔ میرے آقا نے جب یہ پیغام جبرائیل کا سنا تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی اور سوچنے لگے، اگر میں کہتا ہوں کہ ابراہیم بیٹا میرا، میں اس کو اپنے پاس رکھتا ہوں، اور حسین اللہ کی طرف اگر اللہ اسے بلا لیتا ہے تو پھر تو حسین جو ہے اس کا غم مجھے بھی ہوگا، مجھے بھی تکلیف ہوگی، ساتھ میں فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، فاطمہ کے ساتھ علی شیر خدا کو بھی تکلیف ہوگی۔ اگر حسین کو اپنے پاس رکھتا ہوں اور ابراہیم کو اللہ کے پاس بھیج دیتا ہوں تو یہ ابراہیم کا پھر درد صرف مجھے ہی ہوگا۔ تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنا لفظ جگر ابراہیم حسین پہ قربان کر دیتا ہوں۔ اپنا بیٹا میرے محبوب نبی نے اپنے لفظ جگر ابراہیم کو حسین پہ قربان کر دیا۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ جب بھی حسین میرے آقا کے پاس آتے تھے، حضور چومتے بھی تھے، گود میں بٹھاتے بھی تھے، پھر آپ فرماتے حسین میں نے تجھے اپنے ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں ہبہ دے کر تجھے حسین میں نے دیا ہے۔ حسین سے حضور اس قدر محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین امام حسن ہے، آپ مدینے کے گلیوں میں آ رہے، ایک کندھے پہ حسن سوار ہے، ایک کندھے پہ حسین سوار، دونوں شہزادے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سوار۔ یہ بات میں نے یہاں تک بتائی، مگر قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کی ہر زندگی مومن کے لیے، ہر مومن مسلمان کے لیے اسوۃ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ہم نبی کی زندگی کو تھوڑا مطالعہ کریں کہ ہمارے نبی زندگی کس طرح گزارتے۔ مدینے کا شہر ہے، آپ نے دونوں نواسوں کو کندھے پہ اٹھایا۔ یارو کبھی بچے کے گھر میں جاؤ نا، کوئی کام نہ ہو، کوئی بھی کام نہ ہو، ظاہر ہے آپ لوگوں میں کوئی دادا بھی ہوگا، کوئی نانا بھی ہوگا نا، تو میں کہتا ہوں کہ اپنی بچی کے گھر میں جاؤ نا، اس کے اگر بچے ہوں نا، کوئی کام نہیں لے کے جانا، کوئی مقصد لے کے نہیں جانا، ان نوازوں کو اٹھاؤ اور کندھوں پر سوار کرو اور یہ سوچو کہ میرے مصطفیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ اس میں تمہیں ثواب دے گا۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ جو میرے نبی کے ایک سنت کو عطا کرتا ہے، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جب بھی گھر جاؤ نا یار، اپنی بچی کے گھر نا، اور نوازوں کو کندھوں پہ اٹھاؤ، کوئی کام نہیں، بس نیت یہ کرو کہ یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ وضو فرما رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، صحابی دیکھ رہے ہیں، حضرت امیر المومنین عثمان غنی وضو کر رہے ہیں اور وضو کرتے کرتے مسکرا بھی رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اندر کی آواز صحیح آ رہی ہے؟ حضرت عثمان غنی مسکرا رہے ہیں، کسی نے بات نہیں کی، وضو بھی کر رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں۔ آپ جب وضو سے فارغ ہو جاتے ہیں، لوگ کھڑے ہوئے صحابی، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، ایک بات ہم نے نہیں دیکھی ہے، آپ وضو کر رہے تھے، آپ سے کسی نے کلام نہیں کیا، کسی نے بات نہیں کی، آپ سے کسی نے گفتگو نہیں کی، مگر دوران وضو آپ مسکرا رہے تھے۔ قربان جائے اللہ، صحابہ نے کیا پیارا، کتنی محبت کی۔
ایسے ہمیں سبق دیا ہے۔ پیارے آقا کی زندگی کا مطالعہ کرو یار، اسی میں بقا ہے، اسی میں فائدہ ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اے صحابہ مجھ سے کسی نے بات نہیں کی، ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ وضو کر رہے تھے اور وضو کے دوران مسکرا رہے تھے، آج عثمان کو عطا یاد آ گئی تو دل میں سوچا آج مصطفیٰ کی اس عطا کو کیوں نہ کاٹنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جلیل القدر صحابی ہے، آپ مکے میں آتے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں، طواف کرتے حجر اسود کے پاس آتے ہیں، حجر اسود کو ہاتھ میں تھا، جب چھومنے کے قریب آئے نا آپ خطاب کیا حجر اسود سے، اے حجر اسود مجھے پتا ہے تو جنت کا پتھر ہے، حجر اسود مجھے پتا ہے تو جنت کا پتھر ہے، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت کا پتھر ہے، اے حجر اسود یہ امت اس لیے تجھے چوم رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے لب تجھے لگے۔ یہ حضور کی زندگی، ہمیں یہی تو سبق ملتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں میرے مصطفیٰ کی جو زندگی ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے نبی کی زندگی کو مطالعہ کیا ہے، کبھی سوچا ہے کہ ہمارے نبی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح چلتے تھے، اپنے پڑوسیوں کے کس طرح خیال کرتے تھے، اپنے بھائیوں کے بارے میں ہمیں کیا حقوق دیا ہے، اپنی بچیوں کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیں کیا ترغیب دلائی ہے، کیا حکم فرمایا، کبھی سوچا دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسی کی شان بیان کر رہے تھے، پڑوسیوں کے حق بیان کر رہے تھے، صحابہ کہہ رہے تھے ہم نے سوچا ان قریب مصطفیٰ کریم ہو سکتا ہے کہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے مال کو تقسیم نہ کر دے، پڑوسی کے اتنے حق ہے۔ بہرحال ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا مدینے کا شہر ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سوار ہیں، سامنے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، آمنہ کا لال اب مدینے کے گلیے میں آ رہا ہے، ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، صحابہ نے دیکھا، صحابہ مسکرا کر کہنے لگے اے حسین اے حسن قربان تمہاری عظمت پر ہے، دیکھ کر کہنے لگے سبحان اللہ سواری کتنی پیاری ہے، حضور کے بارے میں کہا سبحان اللہ سواری کتنی پیاری ہے، میرے نبی نے مسکرا کر کہا صحابہ سواری کو دیکھ رہے ہو سوار کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ حضور نے اپنے نواسوں کو کندھوں کو، نماز ہے، آپ نے بہرحال یہ روایت سنی ہے، حضور سجدے میں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں دوڑتے آ کے حضور کے کندھوں پہ سوار، آپ اندازہ تو لگاؤ یار کتنی محبت ہوگی، ہے کوئی اندازہ؟ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچنا، اکیلے میں بیٹھ کے کہ امام علی مقام امام حسین سے میرے مصطفیٰ کریم کس طرح محبت کرتے تھے، اب سر سجدے میں حسین آگے بیٹھ کے کندھے سے، میرے حضور نے نماز کو طویل کیا، سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ 9 مرتبہ 11 مرتبہ 15 مرتبہ 18 مرتبہ 21 مرتبہ جلتے جلتے 72 مرتبہ، اتنا سجدہ طویل۔ روایت میں ایک آتا ہے میں نے عرض کیا کہ صحابہ حضور کو تھوڑی دیر نہیں دیکھتے نا بے چین ہوتے تھے، اتنی ان کو بے چینی ہوتی، اور حضور کے چہرے کو جب دیکھتے ہیں نا تو ساری تکلیفیں دکھ درد ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں پارے میں جس کا ذکر ہے، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، چہرہ پریشان ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے زاروں قطار رو رہے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے آنسو آنکھوں سے جاری ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے صوبان
تجھے کیا تکلیف ہے؟ کس نے تجھے ستایا ہے؟ آج کون سا تمہیں تکلیف ہے جو تو اتنا زاروں قطار رو رہا ہے؟ کون سی تکلیف ہے؟ عرض کی فدا کا ابی و امی، میرے محبوب نبی، میرے ماں باپ قربان، کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی نے ستایا نہیں ہے۔ اے صوبان، اگر ستایا نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے تو رونے کا سبب کیا ہے؟ عرض کی میرے لجپال مصطفیٰ، میری جان پہ آپ پہ قربان ہے، مجھے دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، صرف ایک تکلیف ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، ہر جنتی جنت میں جائے گے، میرے آقا آپ بھی جنت میں ہوں گے تو سب سے اونچے درجے میں ہوں گے۔ اللہ کریم ہم غلاموں کو بھی جنت کے نیچے درجے میں رکھے گا۔ اے محبوب نبی، صرف یہ سوچ رہا ہوں جنت میں تو ہوں گا، مگر جنت میں محبوب تیری زیارت نہیں ہوگی، میرے لیے جنت بیکار ہے۔ جنت میں ہوں گا، اگر تیرا چہرہ محبوب نہیں دیکھا، میرے لیے جنت بھی کوئی چیز نہیں۔ مجھے تو جب محبوب اس دنیا میں تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، واللہ محبوب تیرے چہرے کو میں دیکھ لیتا ہوں، اللہ سارے درد ختم کر دیتا ہے۔ تو حضور کا چہرہ مبارک، آپ سجدے میں ہیں، امام علی مقام امام حسین کندھوں پر سوار ہے، آپ نے طویل کیا۔ میں نے عرض کی کہ صحابہ حضور کو تھوڑی دیر نہیں دیکھتے تو پریشان ہو جاتے۔ صحابہ کے دل میں خیال آیا، ذہن میں خیال آیا کہ کبھی میرے مصطفیٰ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی نہیں ہے، آج سجدہ لمبا ہو گیا ہے۔ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میرے مصطفیٰ اللہ کی طرف چلے۔ یہ خیال آیا، یہ روایت میں ہے کہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے حضور کی روح پرواز کرے۔ صحابہ نے دل ہی دل میں رونا شروع کیا کہ حضور سے باتیں نہیں کی، حضور سے کلام نہیں کیا، جی بھر کے دیدار نہیں کیا۔ روایت میں آتا ہے جس طرح چھوٹا بچہ نا چیخے مار کے روتا ہے، صحابہ اس طرح سجدے میں رو رہے ہیں، آواز رونے کی آواز، مسجد نبوی میں رونے کی آواز۔ جبرائیل امین آئے، حضور نے سوچا کہ یہ نماز اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، حسین تو بچہ ہے، اس کو کیا پتا کہ سجدہ کیا ہے، نماز کیا ہے۔ خیال آیا کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں، جبرائیل امین پیغام لے، اے محبوب نبی، نماز بھی میری، تو بھی میرا، حسین بھی میرا، اور جب تک حسین تیرے کندھے سے نہیں اٹھے نماز کو لمبائی کر۔ آپ مجھے بتائیں کہ حضور کتنی محبت کرتے ہوں گے جس کی خاطر حضور نماز کو لمبا کرتے۔ جمعے والے دن دیکھا ہے کہ خطیب اوپر بیٹھتا بھی ہے، نیچے بیٹھتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے۔ مسجد نبی حضور بیان آپ خطبہ دے رہے ہیں، دیکھا حضرت امام حسین علی مقام مسجد میں آ رہے ہیں، بڑا قمیص پہنی ہوئی ہے، چھوٹے بچے کو بڑی قمیص پہنا ہو نا وہ پاؤں میں اٹکتی ہے۔ میرے حسین کو جب میرے نبی نے دیکھا نا وہ پاؤں میں قمیص اٹک رہی ہے، ان قریب تھا کہ حسین گرنے والا تھا۔ حضور نے دیکھا، حضور نے خطبے کو چھوڑ دیا، خطبے کو چھوڑ کہ ایسا نہ کہ میرا حسین نہ گر جائے۔ آپ نے خطبے کو روک دیا، اب خطبے کو روک کر حسین کی طرف جا رہے ہیں۔ ارے قربان جائے میرے مصطفیٰ کی شان پر، جس حسین کے لیے نماز کو طویل کیا جا رہا ہے، جس حسین کے لیے خطبے کو روکا جائے، مجھے ایمان سے بتاؤ ان ظالموں نے حسین پر تیر چلا ہوں گے جو میرے مصطفیٰ حسین کو اپنے کندھوں سے گرنا برداشت نہیں کر رہے ہوں گے تو وہ کربلا و بلا میں گھوڑے سے نیچے گرتے ہوئے میرے مصطفیٰ پہ کیا گزر رہی ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ سوچا ہے کبھی؟ میرے مصطفیٰ کریم امام علی مقام امام حسین کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں، سونگ رہے، اب کبھی چوم رہے کبھی سونگ رہے۔ صحابہ نے عرض کی محبوب نبی یہ چومنے کا معاملہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ والدین اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، محبوب نبی تیرا پیار حسین سے ہے، تو چوم رہا ہے میرے آقا، مگر حسین کو سونگ کیوں رہا ہے؟ کہا کہ لوگوں حسین سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں سونگ اس لیے رہا ہوں کہ حسین سے جنت کی خوشبو۔ میرے آقا نے فرمایا الحسن
والحسین ہما ریحانی فی الدنیا، حسن اور حسین دنیا میں میرے لیے جنت کے جو پھول ہیں، ان پھولوں کو کوئی توڑے تو یار کتنی تکلیف ہے، کوئی اندازہ ہے کسی کو اندازہ؟ اگر آپ کے گھر میں پھول ہو اور آپ اسے پیار کرتے، کوئی اس کو بے خبری میں توڑ دے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو کس قدر تکلیف ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام پیارے مصطفیٰ کریم گھر میں جلوہ فروز بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی موجود، حضور علیہ السلام حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم رہے، حضور چوم بھی رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، چوم رہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اما بی بی فاطمہ کہتے ابا جان یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب لجپال مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے، اے میری لگتے جگر فاطمہ، جبریل امین نے مجھے پیغام دیا ہے کہ میرے ایسے شہزادے کو میری امت بے دردی کے ساتھ قتل کر دے گی، قتل کرے گی، شہید کرے گی۔ ابا حضور جس وقت حسین کو شہید کیا جائے گا اس وقت آپ ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میں نہیں ہوں گا۔ فاطمہ حضرت فاطمہ کہتے ہیں ابا حضور آپ نہیں ہوں گے، حسین کو جب شہید کیا جائے گا اس وقت باز کے والد علی ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا علی بھی نہیں ہوں گے۔ حضرت بی فاطمہ رو رہی ہیں، ابا آپ بھی نہیں ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، کیا اس وقت میں ہوں گی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ تو بھی نہیں، فاطمہ تو بھی نہیں ہوں، اور میرے حسین کو بے دردی سے میری امت قتل۔ اے وہ حسین ہے جس کو حضور چومتے بھی، سونگ